پاکستان کے سابق مرکزی امیر جناب سید منور حسن جو گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے، ان کی نماز جنازہ آج کراچی میں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے پڑھایا۔ ان کے چہرے پر انتہائی بشاشت اور مسکراہٹ تھی، اور جو اس کے بعد کا ثبوت تھی کہ انہوں نے اپنی 60 سالہ تحریک زندگی انتہائی تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ان کی وفات پر دنیا بھر میں اہل ایمان نے اور وہاں کے جو مسلمان قائدین ہیں مختلف تنظیموں کے، انہوں نے اظہار تعزیت کیا ہے اور انہیں امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ جناب سید منور حسن 1960 میں اسلامی طلبہ میں شامل ہوئے اور اس کے چند برسوں بعد وہ اسلامی طلبہ کے مرکز ناظم اعلیٰ وہ اسلامی طلبہ کے 3 بار منتخب ہوئے، اور اس کے علاوہ وہ کراچی سے MNA بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے۔ ان کی زبردست تقریر اور انتہائی جذباتی انداز تھا، اور وہ اس دنیا سے تو جا چکے ہیں، لیکن ان کی یادیں ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت کی ابدی راحتوں سے ہمکنار فرمائے، آمین ثم آمین۔ بیٹھے ہوئے وہ بیٹھے رہیں، جو بیٹھے ہوئے لوگوں کے علاوہ ہیں میں ان سے ملتمس ہوں کہ جھمگٹا لگانے کے بجائے صفوں کی طرف جائیے اور صفوں کو منظم کرنا شروع کیجیے۔ اب سے 2-3 منٹ کے بعد ہم نماز ظہر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ادھر آ جائیں بھائی صاحب، آپ حضرات اپنی صفوں کو منظم کرتے ہوئے جماعت کے لیے کھڑے ہوں۔ میں اول محترم امیر حلقہ کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی امامت میں نماز ظہر ادا کریں گے۔ آگے کی طرف جو حضرات ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ وہ سامنے سے ہٹ جائیں۔ نماز کے فوراً بعد ہم صرف اپنے کیمرہ مین ساتھیوں کو یہاں سے ایکسس دیں گے، راستہ دیں گے کہ وہ اس طرف تیسری صف کی طرف جائیں گے۔ محترم امیر جماعت، طیب جماعت، نائب امرہ جماعت اور دیگر جماعتوں کے قائدین ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید منور حسن صاحب رحلت فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی رحلت سے جماعت اسلامی پاکستان بھی اور پاکستان کے عوام ایک قائد سے محروم ہو گئے۔ دنیا بھر میں جو اسلامی تحریکات اس وقت قائم ہیں، وہ بھی ایک اچھے امیر سے، اچھے قائد سے، مدبر سے محروم ہو گئے۔ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خلا کو اپنے فضل خاص سے پر کر لے۔ سید منور حسن صاحب اپنی ذات میں بھی ایک مثالی مسلمان تھے، اور بحیثیت قائد، امیر اور میر کاروان کے بھی بہت ہی آئیڈیل شخصیت تھی۔ قرونِ اولیٰ کے ایک زندہ نمونہ تھے۔ اپنے فقر میں اور اپنے درویشی میں وہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ رہے ہیں۔ ہم سب کی تربیت میں سید منور حسن صاحب نے بہت بڑا حصہ لیا ہے، اور ان کی تقریروں سے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے دل اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سید منور حسن صاحب ایک نظریے کا نام ہے، ایک جہد مسلسل کا نام ہے، اور ان کی تمنا تھی کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بن جائے، اور اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے اللہ ہی کا نظام غالب ہو۔ اس کے رحلت کے بعد ایک بار پھر ہم نے یہی عزم کرنا ہے کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے سید منور حسن صاحب کے نقش و قدم پر چلنا ہے،
اور زندگی کے آخری لمحے تک اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اب تک اس خبر کے ملتی ہی تعزیتی پیغامات مجھے بھیجے ہیں، رابطہ کیا، افسوس کا اظہار کیا۔ اللہ رب کریم آپ سب کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس میں مجھے اور آپ کو چلنا ہے۔ اب ان حالات میں یہ کوئی آسان تو نہیں ہے کہ شہرت ہو لیکن شہرت کی چاٹ نہ لگے، یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے۔ نمود و نمائش ہو لیکن دکھاوے کی خاطر کام کرنے کی بیماری سے آدمی محفوظ رہے، یہ بڑی متضاد سی بات ہے۔ جب شور و غوغا ہوگا، لوگ کندھوں پہ اٹھائیں گے، داد و تحسین کے ڈونگرے برسائیں گے، چاروں طرف سے آشیرواد لوگوں کی ملے گی، تو یہ جو نفس اور یہ جو اندر کا شیطان چھپا ہوا، اندر کا انسان بیٹھا ہوا، یہ تو اکسائے گا کہ یار آدمی تو میں کافی بڑا ہوں، حسین و جمیل بھی شاید کافی ہوں، قد کاٹ بھی میرا اونچا، لیکن میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ نمود و نمائش کے جتنے عنوانات ہو سکتے ہیں خود آپ نے سجائے ہوں، خود اس کی طرف لوگوں کو بلایا ہوں، لیکن اس کی خاطر کام کرنے کی بیماری سے آدمی محفوظ رہے۔ مقبولیت ہو، ہر دل عزیزی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہوں، لیکن فی الحقیقت مقبولیت اور ہر دل عزیزی مقصود نہ بننے پائے۔ تحسین خلق ہو چاروں طرف سے، یعنی منہ دیکھی کی بھی تحسین خلق ہو، غائبانہ بھی تحسین خلق ہو، مگر اس کے حصول کی فکر یا اس حوالے سے کوئی پرواہ انسان کے اندر، کوئی ریا کی کیفیت جو ہے یہ جڑ نہ پکڑنے پائے۔ یعنی ریا کی پیدائش کے بلکہ افزائش کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ چاروں طرف منڈلاتے ہوں، بار بار چرنوں کو چھوتے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہوں، اور اسی میں انسان گھرا ہوا ہو، مگر اس کے باوجود دامن ریا کے داغ دھبوں سے بالکل پاک ہو۔ یہ کیسے ہو گئی؟ یہ میں اسلامی قیادت کی بات کر رہا ہوں، یہی ہو، یہی مطلوب ہے۔ یعنی اس کے لیے بڑی کاوش کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑی ہی توجہ کی ضرورت ہے، اور بڑی سخت محنت اور پتہ ماری کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک ذرا سا تساہل بھی آدمی کے سارے کام کو رحمان نہیں شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، اور ایک ذرا سی چوک بھی انسان کے پورے نفس کو اور جسم و جان کو جنت کی طرف نہیں کسی اور سمت اس کو ہکانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور اندر وہ سارے جراثیم جو ہے پرورش پانے لگتے ہیں کہ جو بیمار انسان کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو کونوں خدروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنی، کسی بھی اندھیرے میں خانقاہ میں بیٹھ کر تسبیحاں ہلانی ہوں، ان کے لیے ان تمام چیزوں سے بچنا بالکل آسان ہے، بلکہ کوئی چیز اس میں سے قریب پھٹکے گی نہیں۔ کسی نے دیکھا ہی نہیں میں نے کتنی تسبیحاں پڑھی، کسی کو پتہ ہی نہیں میں کتنے گھنٹے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، کب سے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ ان کے لیے ان تمام جراثیم سے اور ان تمام خرابیوں سے بچنا ممکن ہے، آسان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ کھلے میدان میں اور ڈنکے کی چوٹ پر اور ہاں کے پکارے یہ سارا کام کر رہے ہوں، ان کو ان راہوں سے بچنا جو ہے اس کے لیے خود الگ سے ایک پتہ ماری کی ضرورت ہے۔ لہذا یہاں یہ بات میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ کام تو ہماری ضرورت ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں مسلمانوں کو اسلام کی طرف لانے کی جو بھی تگودو اور جد و جہد ہے، اس میں یہ تمام چیزیں آگے بڑھنے کا سفر جو ہے وہ طے کراتی ہیں، لیکن جو اس کے مضمرات ہیں، جو اس حوالے سے دل کی ہولناکیاں ہیں جو سامنے آتی ہیں، یہ جو قیادت ہے پھر یہ اخفا میں ایسے بہت سے کام کرے کہ جس کا کسی کو علم نہ ہو۔ وہ اجتماعی دائرے کے لوگوں کی خدمت کے کام بھی ہوں، اور وہ انفرادی دائرے کے بھی اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کے ہوں، اور شیطان کی چالوں کو شکست دینے اور نفس کے وساوس کو اندر ہی گھٹ کر مار دینے کی کیفیت، یعنی پھر اللہ کے ساتھ اس قیادت کا ایسا گہرا اور جیتا جاگتا تعلق ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تمام چیزیں نمایاں ہو کر سامنے آئی۔